تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ, موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا, بے بول لو کیا ہو گیا بھائی. جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دے آؤں, ہم کیوں جلدی مارے اس کو 30 سال پہلے, 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا, 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا, 50 سال. تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا, کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا, شوگر, لڈو, احتیاط, موٹاپا کم کرو, صاحب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. موت تو کیا ہے, لکھی ہوئی ہے. جو لکھا ہوا ہے, ہمارے ہاں بہاری, میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں, ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کتا وہاں تک, لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے, کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے, جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا, لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہا ہے. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں, عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے. صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے. کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ, ویکسین کا کیا فائدہ, وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا. اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ, بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, 55 کا واقعہ ہے, وہ چائے میں چینی ڈال کے نا شہد بنا رہا ہے, پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے مرے گا. اس نے کہا بھائی ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں. تب تک اننا للہ ہو چکا ہوگا, مجھے غالب گمان یہی ہے. ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا بھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے, جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا. مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں. تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گاڈ نہیں رکھتے نا علماء. بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے, اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے, کوئی گارڈ نہیں تھے, ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے. اتنے سادہ اللہ, اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے, میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, کہ عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے, بولو حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئن چی کہاں گئے کراچی میں, ہیروئن چی ایک دم غائب. مجھے نہیں پتا کہاں گئے, لیکن اڑتی سنی ہے واللہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی بم دھماکے, تو بہت سے ہیروئن چیوں کو واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتا نہیں ہے لیکن سنی ہے, لیکن ایک دم سے جو ہیروئن چی شارٹ ہو گئے, توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دل دوڑا کے نیک ہو گئے ہوں, لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم رکھ کے ان کو جہاں پٹوانا تھا کہ کسی نے پیسے کھلائے, بھائی تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا, وہ وہاں گیا ڈرین بندہ ہی اڑا دیا. واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام بولو نہیں, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ کے گارڈ نہیں ہے, سادگی ہے, اور ماشاءاللہ بہت نیک ہے, کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے. اخبار میں آئے وہ اگلے دن. بہت سے کیسز ہیں, جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے بہت سے طالبان گلے مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا, وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں, جنت میں یا برزخ میں بغلگیری ہو رہے ہیں. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو, کہہ رہے اب تو کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے جب آنی ہوگی آ جائے گی,
یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال؟ اس کا مطلب علم ہے، کھوپڑی علم ہے، تقدیر کا علم، آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے نوجوان، اے غلام، لڑکے، یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو نعمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں چینجیں نہیں ہو سکتی، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو، احتیاط، قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے پڑھیں گے، آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو، اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں، اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل، یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے، تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی، دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے، سارے نہیں نمازی، وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے۔ آدھے لوگ باہر ہیں، آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکے، تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو، فریجالاً او رکبانا، انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو، اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو۔ گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا خیر۔ تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے گا، ہم تو نماز میں مشغول ہیں۔ ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران، جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ نماز کے دوران یہ کیا ہے؟ حضرت نے کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا، نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے، اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا، نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں، زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کام بھی رہے کھڑے ہوئے، زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے، لیکن امام صاحب سمجھا بات۔ یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو، سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے۔ صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو مارو، قتل کرو سانپ کو، نماز توڑ دے آپ جا کے اس کو قتل کرے۔ بھائی کسی کو مار دے گا نماز پڑھ لینا آرام سے، ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں، پھر 15-20 آدمیوں کی۔ ان لاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہے، ان کی سوچ کا۔ ان لاجیکل بات جب کریں گے، بات ایسی کریں گے، آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا۔ ان لاجیکل بات، اور اس کو سمجھتے بزرگی اور کمال، اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ۔ بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ۔ بھائی تو